کراچی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مونسون کا دوسرا اسپیل کراچی والوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ کراچی کے نشیبی علاقے اربن فلڈنگ کے نشانے پر۔ کچھ ایسا ہی سننے کو ملتا ہے ہر سال اس وقت جب کراچی میں مونسون اسپیل کا آغاز ہوتا ہے۔ کراچی میں آخر کیوں ہر بار اور ہر سال ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے؟ کیوں کراچی موسمیاتی تبدیلی کی زد میں زیادہ آ رہا ہے؟ اس سال ہم نے دیکھا کہ کراچی کے کچھ ایریاز میں اچھی تیز اسپیل ہوا، دو اسپیل میں بارش ہوگی، اور کچھ ایریاز میں بالکل نہیں ہوا۔ تو یہ جو ایک طرح سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ان ایون ہو گئے ویدر ایونٹس۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے تو صورتحال ایسے ہی خراب ہوگی۔ کراچی بالکل سمندر کے منہ پہ رکھا ہوا ہے، تو جہاں آپ اگر سمندر سے دریا اور دریا سے سمندر کا راستہ محفوظ نہیں ہوگا تو وہ سرحد ہی محفوظ نہیں ہے نا سمندر کے ساتھ۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کا بار بار ذکر اٹھتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ولنریبل ہے، چاہے کوئی سائیکلون آ رہا ہے، چاہے سونامی کا کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی جب فلڈز آتے ہیں تو اتنی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کراچی میں جو بلٹ اپ ایریا ہے، جو ارریگولر پلاننگ ہے، جو جس طرح سے پاپولیشن ڈینسٹی ہے، جس طرح سے کسی بھی ہریالی والی جگہ کو مٹایا جا رہا ہے، چاہے آپ وہاں ملیر ایکسپریس وے بنا رہے ہوں، چاہے آپ وہاں کوئی اور بڑی بلڈنگ بنا رہے ہوں، تو اس میں تو کوئی گنجائش تحفظ کی رہ ہی نہیں جاتی۔ پھر تو آپ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شہر کا انفراسٹرکچر ابھی تک پرانا والا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو مثلا سیوریج کا نظام ہے یا پانی نکلنے کا نظام ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے۔ KWSB کا پلان ہے ہی نہیں، فار ایگزامپل کہ وہ جو ہمارے جو ندیاں دریائیں ہیں نیچرل، یعنی کہ ملیر ندی، لیاری ندی، اس میں سیوریج چھوڑا ہوا ہے 1980 سے، اس کو ریورس کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ناکارہ ادارے ہیں۔ اس کے اوپر سے آ جاتی ہے کلائمیٹ کی ڈیزاسٹر، یعنی کہ عذاب آ جاتا ہے پانی کا بارش کی وجہ سے، جو کہ آپ سمجھیں کہ بلوچستان میں اگر گر رہا ہے تو وہ بہہ کے سیدھا کراچی میں سے گزرتا ہے۔ اب وہ نظام کیونکہ ٹوٹا پھوٹا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ڈرینز کے اندر سے جائے، وہ سڑکوں کے اوپر سے گزرتا ہے، تو یہ اربن فلڈنگ آ جاتی ہے آپ کی۔ اس کو روکنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے گجر اور رنگی نالے میں جو انہوں نے نالے کھولنے کے بہانے 7,000 فیملیز کو بے گھر کر دیا۔ تو یہ 3 قسم کے نقصانات، اذیت جو کہ پبلک کو مل رہی ہے، اس میں دیکھنے 2 حصے تو گورنمنٹ کے ہی ہیں، تو ایک حصہ جو ہے نا وہ کلائمیٹ پہ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیلٹا ہے اس میں 70% مینگروو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو دریا کا زور تھا جس میں وہ سمندر میں آتا تھا وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، بیکاز ہمارا جو انڈس ریور سسٹم کا کنال نیٹ ورک ہے، اٹس ون آف دا لارجسٹ کنال نیٹ ورکس ان دا ورلڈ، لیکن کسی سوچ سمجھ کے اور کسی لمیٹیشن میں دریا کے ساتھ چھیڑخانی کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ قانوناً تو کر لیں گے یا باقی طریقے سے کر لیں گے، اب سوال یہ ہے کہ جو سمندر ہے وہ زمین کے اندر آ رہا ہے۔ اور اس طرح سے اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چونکہ آپ کو ایکسٹریم ایونٹس ہر دوسرے چوتھے سال فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر، جیسے کہتے ہیں کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن، یعنی اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے اب آپ کو گریجولی، تو اور ایک طرح سے ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہمیں بنانا پڑے گا، تبھی ہم اس طرح کی مصیبتوں سے مطلب ان سے چھٹکارا تو نہیں، آپ بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے نقصانات کو آپ کم سے کم کر سکتے ہیں جب آپ ایڈیپٹیشن کی طرف جائیں۔ یہ صرف کلائمیٹ سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے، یہ ہمارے انفراسٹرکچر سسٹم سے بھی ایسوسیٹڈ ہے۔ ہم کراچی جیسے شہر میں بہت مزید انفراسٹرکچر ڈیگریڈیشن ہو چکی ہے، اور جب فلڈنگ کی ایشوز اس انفراسٹرکچر ڈیگریڈیشن کے ایشو کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے تاثرات بہت انٹینس ہوتے ہیں۔ شکوہ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شہر کی پلاننگ، انفراسٹرکچر اور ڈیزائن پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، جبکہ طے شدہ ماحولیاتی قوانین پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں جو وہ سٹینڈرڈز ہیں، پہلی بات تو وہ جب وفاقی لا سے صوبے کے لا کی طرف آئے تو وہی وفاقی سٹینڈرڈز کو کاپی پیسٹ کر دیا گیا، اوپر نیچے تھوڑی سی چیز کر کے۔ اس کے بعد کبھی ان کو ریویو نہیں کیا گیا، کبھی اپڈیٹ نہیں کیا گیا، اور بدلتے صورتحال کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل نہیں کیا گیا۔ نہ صرف یہ، مگر جو
موجودہ سٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. सबसे बड़ी स्टेप ये है कि कुछ अगर हम हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इंजीनियर्स हैं और डेवलपर्स हैं, वो ज़रा प्रैग्मेटिक तरीके से सोचें कि आप जितनी ड्रेजिंग कर रहे हैं कराची की कोस्ट लाइन पर और आप सैनिटेशन सिस्टम्स नहीं ले कर रहे और एक बिल्कुल एक मज़ीद एक प्रॉफिट गेनिंग और प्रॉफिट सीकिंग जो एक अंडरलाइंग वो एक बन गया है एक सोच कि उससे दूर होना पड़ेगा. क्योंकि अगर हमारा पूरा प्लानिंग सिस्टम और डेवलपमेंट सिस्टम सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग से जुड़ा हुआ है तो फिर जो सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, जो प्रैग्मेटिज्म के जो इश्यूज़ हैं, जो बुनियादी तौर पे अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो नहीं हो रहा. कराची को अर्बन फ्लडिंग के खतरे से उसी वक्त बचाया जा सकता है जब बाकायदा तौर पे प्लानिंग और नकासी आपके निज़ाम पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए.